کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ جس کو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل سکتا ہے؟ تو جواب ملا کہ ہاں مل سکتا ہے، شدت کی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک بہت ہی اہم اور خاص بات بھی ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی نہ آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، نہ آپ کی زندگی میں انٹرسٹ مار سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کو جو ہے وہ خوش رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کو دکھ دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری قسمت، لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری قسمت میں تھا، میری تو قسمت ہی خراب تھی، میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی شکایتیں اور شکوے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قسمت خراب نہیں ہوتی، قسمت انسان اپنی خود بناتا ہے۔ قسمت نہیں، وقت خراب نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارا وقت ہی خراب چل رہا ہے۔ وقت خراب نہیں چل رہا، آپ کی ایفرٹس کم ہیں۔ آپ نے جو ہے اپنی ایفرٹ جس چیز میں لگا رہے ہیں وہ آپ کا معیاری نہیں، وہ آپ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی ایفرٹ بدل کے دیکھیں، آپ اپنی جگہ تبدیل کر کے دیکھیں، آپ کا وقت بھی بدل جائے گا۔ جو لوگ یہ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ وقت برا ہے، قسمت بری ہے، یہ کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ آرگیومنٹس نہیں ہے، یہ کوئی چیزیں نہیں ہے۔ میں اس کو نہیں مانتی، سائیکالوجی اس کو نہیں مانتی، حقیقت اس کو نہیں مانتی۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں دعا سے تقدیر بدلنے کا جو ہے وہ اختیار رکھتا ہوں۔ تو جو تقدیر سے جو ہے وہ آپ کی تقدیر بدل دیتا ہے دعا کے اثر سے، پھر وہاں پر آ کر آپ وقت اچھا نہیں چل رہا، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے ٹوٹکا کر دیا ہے، کوئی ہمیں جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے، یہ کوئی چیزیں نہیں ہے۔ قسمت کا لکھا ٹل سکتا ہے آپ کی ایک دعا سے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ مضبوط رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ معاملات جو ہے وہ مضبوط رکھنے ہیں، اور آپ کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں پھر آپ وحدانیت پر رہیں، ایک ہی پر رہیں۔ یہ نہ کریں کہ آپ محبوب بدلتے رہیں کپڑوں کی طرح۔ یہاں لوگ یہی کرتے ہیں، ایک محبوب سے کام نہیں چلا تو دوسرے کی طرف چلے گئے، دوسرے سے کام نہیں چلا تیسرے کی طرف چلے گئے، اور پھر شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو سچی محبت ہی نہیں ملی، ہمیں تو کسی نے جو ہے وہ پرکھا ہی نہیں۔ تو ایک ہی محبوب کے ساتھ رہ کر یا تو اسے بہتر کرنے کی کوشش کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو اللہ سے اس کے لیے جو ہے وہ گڑ گڑا کے دعا کرو، تاکہ اللہ تمہاری دعا کے اثر سے جو ہے وہ اس شخص کو تمہارے لیے جو ہے وہ آسان کر دے۔ اور سیدھی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، کچھ لوگ قسمت میں نہیں ہوتے، کچھ لوگ آپ کے نصیب میں ہی نہیں ہوتے، لیکن آپ اپنی دعا اور اپنی ایفرٹ کے زور پر جو ہے وہ ان کو اپنے نصیب کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ آپ اگر اپنے نصیب کے ساتھ جوڑ بھی لیں تو بھی یہ زیادہ عرصے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ وہ آپ کے نصیب میں نہیں ہوتے۔ اسی لیے جو شخص آپ کے نصیب میں ہوتا ہے اللہ آٹومیٹکلی آپ کو اس سے ملواتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں آتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی سنوارتا چلا جاتا ہے۔ جو بندہ آپ کی زندگی سے نکل گیا ہے یا چلا گیا ہے یا چھوڑ گیا ہے، اس کو سائڈ پہ جو ہے وہ چلا جانے دیں۔ اس کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ سینیریو تھا ہی نہیں، اس کے ساتھ آپ کا سیکوینس تھا ہی نہیں، اس کے ساتھ آپ کی قسمت تھی ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا یا وہ آپ کے لیے اچھا ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ رہتا۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہوتا، جو شخص آپ کے لیے برا ہے ضروری نہیں کہ وہ سب کے لیے برا ہو، وہ کسی نہ کسی کے لیے کہیں نہ کہیں اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے جیسے لوگ، اسی کا مائنڈ رکھنے والے لوگ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر اس نے بے وفائی کی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہر کسی کے ساتھ بے وفائی کرے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اپنے جیسے مائنڈ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ لوگ چلنا پسند کرتے ہیں۔ اکثر اوقات مس میچ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شادیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، محبتیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی یا فزیکل کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی، دونوں ہی کمپیٹیبلٹیز جو ہیں وہ زندگی میں اور ساتھ چلنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں اس بات کو۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں نا کہ صورتحال یہ ہے کہ مالی جو ہوتا ہے نا، ایک مالی جو باغ بناتا ہے، اگر وہ دوسروں کے باغ دیکھنا شروع کر دے اور اپنے باغ کی جو حفاظت نہ کرے تو اس کا اپنا باغ تو اجڑ جائے گا نا۔ مالی کو اپنا باغ ٹھیک کرنا ہے، مالی کو کسی اور کے باغ کی طرف نظر ثانی کر کے نہیں بیٹھنا۔ یہاں مرد حضرات یہی کرتے ہیں کہ اپنی بیوی پہ نظر نہیں رکھتے، اپنے پیار کرنے والی پہ نظر نہیں رکھتے، اس کو سجاتے سنوارتے نہیں، اس پہ انویسٹ نہیں کرتے، اس پہ پیسہ نہیں لگاتے، اور دوسری عورتوں کے اوپر جو ہے وہ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چار اور بندوں کو جو ہے وہ یہی کہانیاں سنا رہی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہیں۔ تو مالی ہمیشہ اپنے باغ کی حفاظت کرے، دوسروں کے باغ پہ نظر ثانی نہ کرے، تبھی جا کر وہ جو ہے مالی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب خود اللہ تعالیٰ نا بڑا رحیم و کریم ہے، وہ جو دل ٹوٹتا ہے نا وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی محبت سچی ہو، آپ نے اس شخص سے سچی محبت کی اور آپ نے کبھی اس کے ساتھ بے وفائی نہ کی ہو۔ اگر آپ نے بھی اس کے ساتھ بے وفائی کی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھے، غلط کاموں میں آپ گئے، غلط چیزیں کی، تو پھر آپ کے قریب اللہ نہیں ہے۔ اللہ اس کے قریب ہے جس نے سچی محبت آخری دم تک جو ہے وہ نبھائی ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کس قدر ٹوٹا ہوگا وہ شخص جس کے دل سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے کہ کئی اذیتوں کو، کئی جو ہے وہ غلطیوں کو اس نے معاف کر دیا ہوگا، اور اس نے یہ کہا ہوگا کہ میں تمہیں اپنی تمام اذیتوں سے، تو مجھے دی گئی تمام تکلیفوں سے آزاد کرتا ہوں، اور جب میں خدا کے سامنے جاؤں گا اس سے پہلے ہی میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے خود کو تکلیف دینی ہے نا تو پھر آپ کسی کو معاف نہ کریں، لیکن اگر آپ نے خود کو مطمئن رکھنا ہے، اگر آپ نے سائیکولوجیکلی
جو ہے وہ اسٹرانگ رہنا ہے تو پھر آپ کو لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا، لوگوں کی دی ہوئی اذیتوں کو معاف کرنا پڑے گا، لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں کو معاف کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ دل سے لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں کو معاف کر کے دیکھیں، آپ خود سے ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ خود بخود راستے جو ہے وہ بنا دے گا۔ اور اگر ایک شخص آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو کہہ دو کہ میں بہتر سے بہترین دینے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ اگر ایک شخص چلا گیا تو اس کی جگہ اور بہترین شخص آ جائے گا۔ لیکن یہ کام نہ لگا لیں کہ جی ایک شخص چلا گیا تو دوسرا آ جائے، دوسرا چلا گیا تو تیسرا آ جائے۔ اس طرح کا اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں دیتا ایسے بندے کا۔ ایک دفعہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسہپ ہوتا ہے اور آپ تکلیف اور اذیت کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ دوسرا بندہ آپ کی زندگی میں آٹومیٹکلی بھیج دیتا ہے۔ لیکن یہ لائنیں جو لگانے والا حساب ہوتا ہے نا، اس طرح کی چیزوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ میں تھوڑا سا ڈیفائن آپ کو اس لیے کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ بھی جائیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی اڑان کی ٹھال لیتے ہیں یا آپ محبت کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو طوفانوں کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ محبت میں بھی طوفان آتے ہیں اور آپ کی کامیابی کے راستے میں بھی طوفان آتے ہیں۔ جب آپ نے ٹھان لی کہ میں نے کامیاب ہونا ہے اور جب آپ نے ٹھان لی کہ میں نے اس محبت کو کامیاب بنانا ہے تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا طوفان آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا طوفان جو ہے وہ آپ کے راستے میں آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ طوفانوں کو آپ کو راستہ دینا ہی پڑے گا۔ اور یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، طوفان تو ہر کسی کی زندگی میں ہے۔ کوئی بھی بندہ خوش نہیں ہے یہاں پہ، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ جس کو آپ خوش بھی دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی نہ جانے کتنی سٹوریز ہوں۔ ہر انسان کی اپنی ایک ذاتی کہانی ہے اور وہ اس کہانی کا جو ہے وہ محور ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ تو یہاں پر کردار ایسا رکھو کہ کوئی ساتھ رہے یا نہ رہے، رتبہ برقرار رہنا چاہیے۔ آپ کی ڈگنیٹی جو ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے، کسی کے جانے سے آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب نہیں ہونی چاہیے، کسی کے جانے سے آپ کی جو ہے وہ جسمانی صحت پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا اپنا جو ہے وہ تعلق رکھو، ایسا کردار رکھو کہ کوئی جاتا ہے تو جائے، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنا وقار اور اپنا رتبے کو قائم رکھیں، اپنے وقار سے مت گریں، کسی کے آگے گڑ گڑائیں مت، کوئی آپ کو وقت نہیں دیتا مت دے، سائڈ پر ہو جائیں۔ وہ آٹومیٹکلی اگر آپ کے پیچھے آئے گا تو وہ آپ کا ہے، نہیں آئے گا تو آپ اس کو جانے دیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دو، اس کی آخرت کو آسان بنانے کی کوششیں شروع کر دو، کیونکہ یہی محبت کا پہلا تقاضا ہے کہ اس کی آخرت سنوار دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو خدا کے لیے اگر آپ کے لائف پارٹنر یا آپ کے پارٹنرز کسی غلط کاریوں میں، غلط کاموں میں ملوث ہیں تو ان کی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، ان کی آخرت کو جو ہے وہ اچھا کرنے کی کوشش کریں، ان سے اگنور نہ ہوں یا ان سے بھاگیں نہ، بلکہ ان کی آخرت کو جو ہے وہ بیسٹ کریں۔ اچھا، یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے۔ غیر شادی شدہ لوگ جو ہے وہ اگر اس طرح کا کوئی پارٹنر رکھتے ہیں اپنے ساتھ کہ جو غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ہے، غلط کاریاں کرتا ہے یا کرتی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنا تعلق جو ہے وہ مت بنائیں، کیونکہ دل سے کسی کے نہ کھیلیں۔ جو دماغ سے کھیلنے کا ہنر رکھتے ہیں ان کو دل سے نہیں کھیلنا چاہیے، کسی کی ایموشنز کے ساتھ نہیں کھیلنا آپ نے، بس آپ نے یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنی ہے۔ جو وفادار ہوتے ہیں وہ ہر کسی کے دیوانے نہیں ہوتے، یہ جو ہر کسی کے دیوانے ہوتے ہیں یہ وفادار نہیں ہوتے، ذہن میں رکھیے گا۔ وفاداری جو ہے وہ ایک برانڈ ہے، اور وفادار شخص جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ 4 لوگوں کا 5 لوگوں کا دیوانہ نہیں ہوگا، وہ ایک ہی شخص کا دیوانہ ہوگا جس کے ساتھ اس کی زندگی گزرنی ہے۔